السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام سرفراز سلیم ہے۔ آج ہم آئی کام پارٹ 2 کے سبجیکٹ پرنسپل آف بینکنگ کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ بیٹے آئی کام پارٹ 1 میں آپ نے پرنسپل آف کامرس کے نام سے ایک سبجیکٹ پڑھا تھا، اسی کی آگے فردر جو دوسری ٹائپ ہے وہ ہے جی پرنسپلز آف بینکنگ، یعنی کہ اصول بینکاری۔ وہاں پر آپ نے اس کو اصول تجارت کے نام سے پڑھا تھا، اب ہم اصول بینکاری، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آپ نے کوئی تجارت کرنی ہے تو تجارت کرنے کے کون کون سے قوانین ہیں، کون کون سے اصول ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے بینکنگ سیکٹر میں اگر جانا ہے تو بینکنگ کے کون کون سے قوانین ہیں، کون کون سے پرنسپلز ہیں، کون کون سے اصول ہیں جن کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے قاضی شہزاد احتشام کی بک لینی ہے آئی کام پارٹ 2 کی۔ آج ہم اپنا فرسٹ لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 1، جس میں ہم ڈسکس کریں گے بگننگ اینڈ ایوولوشن آف بینک، یعنی کہ بینک کا ارتقاء۔ بینک کس طریقے سے معرض وجود میں آیا تھا، کس طریقے سے بینک نے اپنی خدمات جو ہے وہ معاشرے میں پیش کرنا شروع کی، کس طریقے سے کن کن مراحل سے گزر کے بینک جو ہے وہ ہمارے پاس آج کی جو لیٹسٹ اسٹیج میں ہمارے پاس موجود ہے اس کی بیک ہسٹری کیا ہے، لفظ بینک کس طریقے سے ماخذ کیا گیا، کیسے نکالا گیا، کس انداز میں کن کن زبانوں سے اس کو نکال کے آج ہمارے پاس بینک کی فارم میں اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو پہلا چیپٹر ہم سٹارٹ کرتے ہیں بگننگ اینڈ ایوولوشن آف بینک، یعنی کہ بینک کے ارتقاء سے کیا مراد ہے۔ اس میں ہم ڈسکس کریں گے ورڈ بینک، کہ لفظ بینک کس طریقے سے ماخذ کیا گیا، لفظ بینک جو آج ہمارے سامنے موجود ہے وہ کس طریقے سے کن کن مراحل سے گزر کے ہم اس کو آج لفظ بینک کے طور پر پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی اس میں 3 قسم کے مختلف ایکسپرٹس تھے لینگویجز کے، جیسا کہ پہلا اٹالین لینگویج کے ایکسپرٹس تھے، یعنی کہ اطالوی زبان کے کچھ ایکسپرٹس تھے، کچھ ماہر تھے، جنہوں نے کہا کہ لفظ بینک جو ہے وہ بینکو یا بینکس ورڈ ہے اطالوی زبان کا، اٹالین لینگویج کا، اس سے یہ نکالا گیا ہے۔ جبکہ جو فرانسیسی زبان کے یعنی کہ فرینچ لینگویج کے جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، جو لفظ بینک ہے وہ فرینچ لینگویج کے ورڈ بینکیو سے نکلا ہے، اور اسی طرح جو جرمن ہے ایکسپرٹس انہوں نے کہا جی نہیں، جو لفظ بینک ہے وہ جرمن زبان کے لفظ بیک سے نکلا ہے، اور انہوں نے اپنی تھیریز پیش کی کہ اس کی بیک اینڈ پہ ہسٹری کیا ہے، کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ ان ورڈ کو یوز کیا گیا اور آگے بینک میں جو ہے وہ کنورٹ کیا گیا۔ تو اٹالین کے ورڈ جو بینکو اور بینکس ہے، اور اسی طرح جو فرینچ کا ورڈ بینکیو ہے، ان دونوں کا مطلب ہے بینچ۔ مطلب جیسے ہمارے یہاں پر کوئی چھوٹے سٹول ٹائپ، بینچ ٹائپ ہوتے ہیں، تو اسی طرح ان دونوں ورڈ کا، دونوں لینگویجز کے جو ورڈ تھے، اس کا جو مین ایک تھیم تھا وہ تھا بینچ، اس کے بیک پر جو میننگ تھا وہ بینچ تھا۔ اسی طرح جو جرمن لینگویج کا ایک جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، جو جرمن لینگویج ہمارے پاس بیک ہے اس سے یہ ورڈ بینک نکلا ہے، اور اس کا جو میننگ ہے وہ ہے جوائنٹ اسٹاک فنڈ۔ مطلب کہ یہ ان دونوں کا مطلب بینچ ہوا اور اس کا مطلب جوائنٹ اسٹاک فنڈ ہوا۔ تو ان تینوں کے جو الفاظ ہیں ان کا مجموعہ جب کیا گیا، ان کو ملایا گیا، تو اس سے لفظ بینک جو کہ انگلش ورڈ ہے وہ اخذ کیا گیا۔ اب بینچ اور جوائنٹ اسٹاک فنڈ سے کیا مراد ہے؟ کہتے جی پہلے زمانے میں جب لوگوں کو بینک کے بارے میں اتنا نو نہیں تھا ہوتا، تو لوگ کیا کرتے تھے، لوگ بینچ پر بیٹھ کر زر کا کام کرتے، زر مطلب منی، وہ زر کا کام کرتے تھے، لوگوں سے لین دین کرتے تھے، اور وہ اسی کے اوپر اپنی تمام تر خدمات سر انجام دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ بینچ پر بیٹھ کر جو مختلف قسم کے واجبات اور وصولیاں کی جاتی تھیں، ان کو دونوں ورڈ کو ملا کے لفظ انگلش میں بینک انٹروڈیوس کروایا گیا، اس کو بینک کا نام دیا گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شروع میں جو بینکنگ کی جتنی بھی خدمات تھیں، بینکنگ کے جتنے بھی معاملات تھے، وہ بینچ پر بیٹھ کر لوگ ان کو جو ہے وہ پرفارم کرتے تھے، اور اسی سے جو ہے وہ لفظ بینک نکلا۔ کہتا ہے واٹ از بینک، بینک سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں بینک سے مراد ایک ایسا ادارہ ہے، ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو زر کا لین دین کرتا ہے، مطلب روپے پیسے میں ڈیلنگ کرتا ہے۔ بینک از این انسٹیٹیوشن وچ ڈیل ود منی، بینک ایک ایسا ادارہ ہے جو روپے پیسے میں ڈیل کرتا ہے، جو پیسوں کا لین دین کرتا ہے، اس کو
बैंक कहा जाता है। बैंक को फैक्ट्री भी कहा जाता है कि बैंक एक ऐसी फैक्ट्री है जो कि पैसे बनाती है। जैसे फैक्ट्री में कोई भी चीज़ बनाई जाती है, इसी तरह वो कहते हैं कि बैंक भी एक फैक्ट्री के तौर पर एक काम करता है। बैंक एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर रुपया पैसा बनाया जाता है, जहाँ पर जो है वो पैसों को तहलीक किया जाता है, पैसों को प्रोड्यूस किया जाता है, पैसों को बनाया जाता है। तो ये हो गया लफ्ज़ बैंक। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि बैंक की खसूसियात क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंक। बैंक की कौन कौन सी खसूसियात है, मतलब एक जिसको हम बैंक का नाम दे रहे हैं उसमें कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, कौन कौन सी उसमें खसूसियात पाई जानी चाहिए। तो इसमें बैंक की जो खसूसियात है वो मेन दो खसूसियात हैं, जिसमें एक ये है कि वो बैंक क्या करता है, वो रिसीव डिपॉजिट्स, कि वो लोगों से पैसे वसूल करता है, लोगों से उनकी जमा शुदा जो रकूम है उनको वसूल करता है बतौर अमानत, कि आप हमारे पास पैसे जमा करवाएं, हम आपको उसके वो पैसे आपके महफूज करेंगे, और उसके बदले बैंक फिर क्या करता है, दूसरी जो बैंक की खसूसियत है वो ये है कि लैंड टू नीडी पर्सन, वो आगे ज़रूरतमंद लोगों को कर्जे जारी करता है। बैंक जब ज़रूरतमंद लोगों को कर्जे जारी करता है तो बैंक किस तरीके से कर्जे जारी करता है, उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मुख्तलिफ उसका टाइम पीरियड है, उसकी मुख्तलिफ ड्यूरेशन हैं, जिन बेसिस पर बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स को, ज़रूरतमंद लोगों को आगे कर्जे देता है। तो बैंक की मेन दो खसूसियात हैं कि बैंक एक तो लोगों से उनकी जो एक्स्ट्रा सेविंग्स हैं वो अमानत के तौर पर वसूल करता है, मतलब डिपॉजिट्स लेता है लोगों से, और आगे लैंड टू नीडी पर्सन, मतलब ज़रूरतमंद लोगों को कर्जे फ्राहम करता है। तो ये बैंक की दो मेन खसूसियात हैं कि बैंक लोगों से कर्जे की मद में पैसे वसूल करता है, मतलब जब हम बैंक में पैसे जमा करवा के आते हैं तो बेसिकली हम बैंक को कर्जा देकर आ रहे होते हैं। बैंक हमारे पैसों को अपने पास रखता है और आगे जो ज़रूरतमंद लोग आते हैं उनको कर्जे के तौर पर जो है वो रकम अदा की जाती है कि भाई आपको अगर ज़रूरत है तो आप ये ले जाएं, आप इसको इस्तेमाल करें और उसके बदले आप हमें इंटरेस्ट दें। तो बैंक क्या करता है, हमारे पैसे आगे लोगों को बतौरे कर्ज देता है और वहाँ से उनसे वो इंटरेस्ट रिसीव करता है। तो जो वो इंटरेस्ट रिसीव करता है लोगों से, उसमें से कुछ पोर्शन वो हमें दे देता है और कुछ पोर्शन वो खुद रख लेता है, और ये बाज़ औक़ात वो सारे का सारा पोर्शन ही बैंक का होता है, हमें वो कुछ भी नहीं देता। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं जिनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि उनमें क्या क्या किस किस तरीके से डिवीजन होती है। तो बैंक से क्या मुराद है, बैंक एक ऐसा इदारा जो कि ज़र का लेन देन करता है, जो रुपये पैसे में डील करता है, एक ऐसी फैक्ट्री है जो ज़र को प्रोड्यूस करती है, जो मनी को प्रोड्यूस करती है, जो कि रुपये पैसे को डील करती है। और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंक, बैंक की खसूसियात, तो बैंक की खसूसियात हमने डिस्कस किया कि बैंक की वैसे तो बहुत सारी खसूसियात हैं, लेकिन जो मेन खसूसियात हैं वो दो हैं कि बैंक लोगों से उनकी जमा शुदा रकूम, उनकी अजाफी रकमें जो हैं वो बतौर अमानत वसूल करता है, डिपॉजिट्स रिसीव करता है, एंड लैंड मनी टू नीडी पर्सन, और आगे ज़रूरतमंद लोगों को कर्जे जारी करता है। अब ये तीसरा जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो होगा बैंकरप्ट। लफ्ज़ बैंकरप्ट वो कहते हैं कैसे निकला, कैसे लफ्ज़ बैंकरप्ट डिराइव्ड हुआ। तो कहते हैं जी कि जैसे भी हमने डिस्कस किया कि बेंच पर बैठकर पैसों का लेन देन करना उसको बैंक कहा जाता है। तो पहले वक्तों में जब लोग बैंक के तौर पर अपनी खिदमत बेंच पर बैठकर सर अंजाम देते थे तो अक्सर लोग अपने वाजिबात अदा करने से कासिर हो जाते, अपने वाजिबात अदा ना कर पाते, तो लोग जाकर उनसे डिमांड करते और वो अपने जो लोगों से उन्होंने डिपॉजिट्स लिया होता था, लोगों से जो उन्होंने उनके पैसे वसूल किए होते थे वो वापस नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से लोग गुस्से में आके उनका बेंच तोड़ देते। इस बेंच को तोड़ दिया जाता कि पैसे ना मिलने की वजह से, तो वहाँ से वो लफ्ज़ बैंकरप्ट निकला कि बेंच को तोड़ दिया। बेंच को जो है वो तोड़ने के बाद बैंकरप्ट का वर्ड यहाँ से निकला कि वो लोग जो बेंच पर बैठकर अपना काम करते थे, ज़र का लेन देन करते थे, अगर वो किसी वजह से अपने वाजिबात अदा ना कर पाते, लोगों को वक्त पर उनकी जमा शुदा रकूम जो डिपॉजिट्स के तौर पर रिसीव की होती थी वो वापस ना कर पाते, तो लोग उनका बेंच तोड़ देते, जिससे बैंकरप्ट निकला। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज बैंक, बैंक से क्या मुराद है, ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया चैप्टर नंबर 1 का। उसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंक, बैंक की खसूसियात बयान करें, ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर नंबर 1 का है वो है बैंकरप्ट। लफ्ज़ बैंकरप्ट किस तरीके से
اخذ ہوا, کیسے ڈرائیوڈ ہوا, یہ ہم نے پڑھا ہے. چوتھا کویسچن ہے کہ دا رول آف وچ پیپل از کنسیڈرڈ امپورٹنٹ فار ایوولوشن آف بینک. بینک کے قیام میں کن لوگوں کا کردار جو ہے وہ اہم مانا جاتا ہے. مطلب کہ بینک جو ہمارے سامنے معرض وجود میں آیا ہے, جو بینک ہمارے سامنے اپنے فنکشنز پرفارم کر رہا ہے, اس بینک کو بنانے میں کن کن لوگوں نے رول پلے کیا. تو اس میں مرچنٹس یعنی کہ تاجر حضرات ہیں جنہوں نے اپنا رول پلے کیا. اس میں کنگ ہے, بادشاہ, جو کسی بھی علاقے کا, کسی بھی ملک کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے بعد گولڈ سمتھ یعنی کہ سونار جو ہیں وہ اہم رول پلے کرتے ہیں. اور اسی طرح مختلف قسم کے جو کسٹمرز ہیں, مختلف قسم کے جو لوگ ہیں جو اپنے معاملات بینک کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, ان لوگوں کو جو ہے وہ اس میں لایا گیا. تو بیسیکلی 3 مین جو رول ہیں وہ پلے ہوتے ہیں کہ ایک تو آپ کے جو کنگ ہیں, اس کے بعد آپ کے گولڈ سمتھ آگے, اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ بینک کے قیام میں جو آپ کے جو لوگ ہیں, جو مرچنٹس مطلب تاجر وغیرہ, تاجر حضرات ہیں, ان کا کردار بڑا اہم جانا جاتا ہے. اسی طرح 5واں جو شارٹ کویسچن ہمارے پاس ہوگا, ڈیفائن گولڈ سمتھ یعنی کہ سونار سے کیا مراد ہے. اب سونار ہمیں پتہ ہے, سونار وہ بندہ جو سونے کا کام کرتا ہے, جو مختلف قسم کی قیمتی دھاتوں کا کام کرتا ہے, جو سونا چاندی قیمتی جوہرات کا کام کرتا ہے. تو کہتا ہے کہ گولڈ سمتھ کیا ہے, ایسے لوگ جو کہ قیمتی دھاتوں کا یعنی کہ سونا چاندی گولڈ سلور جو ہے وہ مزید پریشیس جو آپ کی میٹلز ہیں, جو آپ کی قیمتی دھاتیں ہیں, ان کا جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو سونار کہا جاتا ہے. اور جو چھٹا ہمارا شارٹ کویسچن ہوگا چیپٹر نمبر 1 کا, ڈیفائن بینکنگ کمپنیز, ڈیفائن بینک اکارڈنگ ٹو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے مطابق بینک کی ڈیفینیشن کریں. کہ بینک کو ویسے تو ہم نے کہا کہ بینک از این انسٹیٹیوشن وچ ڈیل ود منی, بینک ایک ایسا ادارہ ہے جو روپے پیسے میں ڈیل کرتا ہے, اور یا بینک ایک ایسی فیکٹری ہے جو کہ منی کو پروڈیوس کرتی ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس مطلب جس آرڈیننس کے تحت بینک بنایا گیا ہے, بینک اپنے تمام تر فنکشنز پرفارم کرتا ہے, اس کے مطابق آپ نے بینک کی ڈیفینیشن کرنی ہے. تو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کے مطابق بینک کی ڈیفینیشن وہی بنتی ہے کہ بینک کیا کرتا ہے, بینک لوگوں سے ان کے ڈپازٹس ریسیو کرتا ہے اور لینڈ کرتا ہے منی نیڈی پرسنز کو. کہ بینک کیا کرتا ہے, بینک لوگوں سے ان کی جمع شدہ رقوم, ان کی جو اضافی رقمیں ہیں, جو سیونگز ہیں جو انہوں نے اپنے پاس گھروں میں سیو کر رکھی ہیں, بینک لوگوں کو انکریج کرتا ہے کہ وہ سیونگ آپ ہمیں لا کے دیں, ہم آپ کے پیسوں کو محفوظ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے بینک وہی پیسے آگے لینڈ کرتا ہے نیڈی پرسنز کو, ضرورت مند لوگوں کو قرضے جاری کرتا ہے تاکہ اس سے وہ انٹرسٹ حاصل کر سکے. تو بینک لوگوں سے, لوگوں کے پیسوں سے ہی جو ہے وہ اپنا سارا سسٹم چلاتا ہے اور پیسے جنریٹ کرتا ہے. بینک اپنے فنکشنز پرفارم کرنے کے لیے اپنا پیسہ نہیں لگاتا, بینک لوگوں کے پیسوں کو ہی جو ہے وہ کسی سے وصول کرتا ہے, کسی کو آگے قرض دیتا ہے اور اس سے انٹرسٹ وصول کر کے اپنے تمام تر معاملات کو چلاتا ہے. تو بینک کی بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے مطابق بینک کی جو ڈیفینیشن بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بینک لوگوں سے ان کی جو ایکسٹرا اماؤنٹس ہیں وہ ان دا فارم آف ڈپازٹس وہ ریسیو کرتا ہے, اور آگے لینڈ ٹو نیڈی پرسن, وہ ضرورت مند لوگوں کو قرضے جاری کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک گن ہے تو آپ بینک لوٹ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس بینک ہے تو آپ پوری دنیا کو لوٹ سکتے ہیں. مطلب کہ بینک کے پاس ایک ایسا فن ہے جو لوگوں سے ان کے پیسے نکلواتا ہے, ان پیسوں سے کاروبار کرتا ہے, کاروبار کر کے ان پیسوں سے منافع کماتا ہے, اور وہ پیسہ وہ خود رکھتا ہے اور آپ کے پیسے آپ کو ضرورت پڑنے پر واپس کر دیتا ہے. ہاں, بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے مطابق بینک کی ڈیفینیشن میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ بینک میں جب بھی آپ نے پیسے جمع کروانے ہیں تو وہ جو ہے وہ طلب واجب الادا ہوتی ہیں. مطلب کہ وہ ایسی کنڈیشن اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے کہ میں اگر بینک میں پیسے جمع کروا کے آیا ہوں تو یہ شرط بھی ہے کہ جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی تو میں بینک کے پاس جب پیسے لینے کے لیے جاؤں گا تو بینک کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ بینک نے مجھے اسی وقت پیسے واپس ادا کرنے. ایسا نہیں ہوگا کہ میں آج جاؤں تو بینک مجھے بولے جی آج آپ رہنے دیں, آپ کل آئیے گا, پرسوں آئیے گا, ہم آپ کے پیسے دیں گے. نہیں, بینک کے اوپر یہ شرط لاگو ہو جاتی ہے کہ جب بینک نے لوگوں سے ڈپازٹس ریسیو کرنے ہیں تو اس نے اس کو آن ڈیمانڈ واپس بھی کرنے ہیں.
اسی طرح اگر بینک نے لینڈ ٹو نیڈی پرسن کا رول پلے کیا ہے کہ اس نے ضرورت مند لوگوں کو قرضے دیے ہیں تو ان قرضوں کو ان ٹائم بینک نے ریکور بھی کرنا ہے تاکہ وہ آگے اس کو مزید جو ہے وہ کہیں پہ انویسٹ کیا جا سکے اور اس سے پیسہ کمایا جا سکے. تو بیٹے آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ورڈ بینک کس طریقے سے ڈیرائیوڈ ہوا, مطلب یہ مختلف قسم کی اٹیلین, فرینچ اور جرمن لینگویجز کے ایکسپرٹس نے کہا کہ ہماری لینگویج میں ان ناموں کو یوز کیا گیا اور ان کے بیس پر لفظ بینک جو ہے وہ نکالا گیا. اٹیلین میں بینکو اور بینکرز کے ورڈ سے یہ نکلا ہے, فرینچ میں بینکیو سے نکلا ہے جن دونوں کا مطلب جو ہے وہ بینچ ہے, اور جرمن لینگویج میں بیک سے یہ نکلا ہے جس کا مطلب ہے جوائنٹ اسٹاک فنڈ, اور ان دونوں کو جب ملایا جائے تو وہ بینک انگلش لینگویج میں ایک ورڈ بن جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر بیٹھ کر زر کا لین دین کیا جائے, پیسوں کا لین دین کیا جائے, اس کو بینک کہا جاتا ہے. اس میں ہم نے آج 6 اپنے شارٹ کویسچنز ڈسکس کیے ہیں. سب سے پہلے واٹ از بینک, بینک سے کیا مراد ہے, پھر کریکٹرسٹکس آف بینک, بینک کی خصوصیات کیا ہیں, لفظ بینکرپٹ کس طریقے سے ڈیرائیوڈ ہوا, بینکرپٹ کو ہم نے ڈسکس کیا ہے, بینک کے قیام میں کن کن لوگوں کا کردار اہم سمجھا جاتا ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا, گولڈ سمتھ یعنی کہ سونار کو ہم نے ڈسکس کیا ہے, اور بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے مطابق بینک کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو بیٹے امید ہے آپ کو یہ 6 شارٹ کویسچنز چیپٹر نمبر 1 کے ان کی سمجھ آ گئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ. السلام.